السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ایس بی اے فائنل ٹرم کا سائنس کا پیپر بیٹا آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ اور ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ہم یہ سبجیکٹیو پارٹ دیکھ رہے ہیں صرف، اور یہ اردو میڈیم والوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو جو انگلش میڈیم والوں کے لیے میں نے الگ بنائی ہے ویڈیو، اور پلس جو آبجیکٹیو پارٹ ہے تمام کے تمام ورژن کا، وہ میں نے الگ ویڈیو بنائی ہے، سولو کر کے دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارا سبجیکٹیو پارٹ ہے تمام ورژن کا۔ اچھا بیٹا اکثر بچے کہتے ہیں سر ہمیں آپ اوریجنل ورژن دکھا دیا کریں، آپ الگ نہ نکالا کریں، تو میں نے یہی سوچا ہے کہ آپ کو تمام کے تمام ورژن دکھا دیتے ہیں، انہی میں سے آپ کا پیپر آئے گا۔ بیٹا تو آپ نے کیا کرنا ہے، پہلے میں آپ کو یہ کوشچن دکھا دوں، آپ ان کے اسکرین شاٹ لے لیں، تاکہ یہ ہے کہ آپ کے سامنے لسٹ آف کوشچن آ جائے گی کہ یہ سارے کوشچن ہیں جو مجھے کرنے ہیں۔ پھر میں اس کے اینڈ پہ، یعنی جب یہ ہمارے سارے ورژن آپ کوشچن دیکھ لیں گے، پھر میں آنسر شو کر دوں گا ساروں کے، ٹھیک ہے۔ تو جو ہمارا ورژن 1 ہے، اب اس کا یہ کوشچن نمبر 33، کوشچن نمبر 34 اور 35، ان کا اسکرین شاٹ لے لیں۔ اب یعنی اس کا دوسرا پارٹ 36 اور 37، اب یہ ایک ورژن پورا ہو گیا، ایک ورژن میں یہ کوشچن ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسرا ہمارے پاس ورژن ہے، اب اس کا سوال نمبر 33، سوال نمبر 34 اور سوال نمبر 35، ٹھیک ہے۔ اب یہ اس کے اردو میڈیم کے کوشچن ہیں، یہ اب نیکسٹ لے لیں، یہ سوال نمبر 36 اور سوال نمبر 37، ٹھیک ہے۔ بیٹا آپ یہ پہلے سوالوں کی اسکرین شاٹ لے لیں، اس سے یہ ہوگا نا کہ آپ کے پاس لسٹ آف کوشچن آ جائیں گے کہ یہ ہم نے کرنے ہیں۔ اس کے بعد یہ دیکھیں جی، نیکسٹ ورژن ہے ہمارا، اس میں سوال نمبر 33، 34 اور یہ 35، اس کا اسکرین شاٹ لے لیں، اور آگے پھر یہ دیکھیں 36 اور 37 کا لے لیں، ٹھیک۔ اس کے بعد نیکسٹ ورژن ہے، یہ سوال نمبر 33، 34 اور یہ 35، ان کا اسکرین شاٹ لے لیں، اور آگے کر دیتا ہوں میں، یہ سوال نمبر 36 اور یہ 37، اب یہ آپ کا یہ ورژن ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بیٹا نیکسٹ جو ہمارا لاسٹ ورژن ہے، یہ والا کوشچن 33، 34، 35، ان کا اسکرین شاٹ لے لیں آپ، اور نیکسٹ جو ہے وہ 36 اور 37، ان کا لے لیں۔ بیٹا فائنل ٹرم میں نا 10 نہیں ہوتے بلکہ 6 ہوتے ہیں، آپ کے یہ سوالات ہیں جس میں سے پیپر آئے گا، ٹھیک ہے۔ یہ اب اگر آپ نے ان کے اسکرین شاٹ لے کے ایک جگہ رکھ لیں، ایک لسٹ بنا لیں کہ یہ والے کوشچن آئیں گے، جو کامن ہے وہ نہ لکھنا، نوٹ بک پہ لکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اب پھر اس کے بعد بیٹا آپ نے کیا کرنا ہے، میں ابھی ان کے سولوشن آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اب جو کوشچن ہوتا جائے، جیسے ایٹم کیا ہے اس کی ڈیفینیشن ہوتی جائے، اپنی نوٹ بک پہ ٹک لگا لو، یہ ہو گیا۔ فورس کے کوئی سے 3 اثرات لکھ لو، ٹک لگا لو، یہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح آپ نے یہ ایک ہی کوشچن کر کے سارے کرنے ہیں انشاءاللہ۔ جو پیپر میں آپ کے انہی میں سے کوشچن آئیں گے، یہ انہی میں سے کوئی نہ کوئی ایک پیپر ہوگا جو آپ کا آئے گا، ٹھیک ہے۔ ابھی میں آپ کو ان کا جو آنسر ہے وہ اسکرول کر دیتا ہوں، تاکہ آپ کوشچن، اب آپ نے ان کا اسکرین شاٹ لینا ہے اور کوشچن لکھ لینے ہیں، ٹھیک ہے۔ جتنے بھی کوشچن بنتے ہیں، یہ 20 25 جتنے بھی بنے، اتنے ہی بنیں گے، کیونکہ سارے زیادہ تر ریپیٹ ہو رہے ہیں۔ تو یہ اوریجنل پیپر میں نے اسی لیے اسکرول کر دیا۔ اکثر بچے کہہ رہے ہیں کہ سر ہمیں نا پیپر دکھا دیا کریں، بس آپ جلدی سے اسکرول کر دیا کریں، آپ وہ الگ نہ بنایا کریں، گھنٹہ گھنٹہ لگا دیتے ہیں، وہ نہ لگایا کریں۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، جیسے آپ کہتے ہیں۔ باقی آبجیکٹیو کی جو ویڈیو ہے نا، وہ میں مارک کر کے سارے ورژن کی اردو میڈیم کی وہ آپ کو شیئر کر دوں گا۔ بیٹا ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے، اور اگر آپ کے کوئی مشورہ ہے تو آپ نے ضرور دینا ہے کمنٹ میں، اور چینل پہ نئے آئیں تو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ہمارے چینل پہ تمام کے تمام ورژن موجود ہوتے ہیں، اور اسی طرح ہم آپ کی تیاری کرواتے رہتے ہیں۔ تو اب اس کا میں سبجیکٹیو پارٹ اسکرول کرنے لگا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو آپ وہ دیکھ لیں اور آنسر آپ وہاں سے کر لینا۔ ویسے اگر کسی کے پاس نوٹ بک ہے، بک پہ لکھی ہوئی ہیں یہ چیزیں، تو وہاں بھی آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس۔ اب ان کے میں آپ کو جو میں نے آپ کو کوشچن دکھائے تھے ان کے آنسر شو کروانے لگا ہوں۔ آپ 1 بائی 1 آپ نے وہ کوشچن نوٹ بک پہ آپ کے لکھے ہوئے ہوں گے، آنسر آپ یہاں سے دیکھ لینا۔ جیسے ٹرانسپریشن کا جو آنسر ہے کہ ٹرانسپریشن کی تعریف کرنی ہے، وہ آپ کی یہ والی بنے گی، اتنی سی ڈیفینیشن ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر دوسرا جو آپ کا کوشچن ہے، پودوں میں زائلم اور فلوئم کی وضاحت کریں، تو یہ یہاں سے یہاں تک بنے گا۔ نیکسٹ ٹرانسپریشن کی اہمیت ہے، اب یہ آپ کی یہ یہاں سے یہاں تک بنے گا۔ اس کے بعد پلیٹلیٹس کے افعال بتانے ہیں، تو یہاں سے یہاں تک بنے گا۔ اس کے بعد جو آپ کا 3 نمبر کا کوشچن ہے، جسم سے پھیپھڑوں اور واپس دل تک ڈی آکسیجنیٹڈ خون کے راستے کی وضاحت کریں، وہ آپ کا یہاں سے یہاں تک بنے گا۔ اس کے بعد آرٹریز اور وینز کی کوئی سی 2 خصوصیات ہیں، تو یہ آپ نے لکھ دینی ہے، ڈفرینس والا ٹیبل ہے، یہاں سے یہاں تک۔ اس کے بعد
درست تعریف کے ایٹم کی تعریف ہائیڈروجن اور آکسیجن ایٹم میں الیکٹرونز کی تعداد لکھیں۔ تو یہ اس کا آنسر بس یہاں سے یہاں تک ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ماس نمبر اور اٹامک نمبر کی تعریف کرنی ہے، تو یہ یہاں سے لے کے یہاں تک۔ اور اس کے بعد بیٹا ہمارے پاس یہ ایٹم ایک نیوٹرل پارٹیکل کے طور پر پایا جاتا ہے، وضاحت کریں، یہ اس کا آنسر یہاں سے یہاں تک۔ اس کے بعد موشن کا تیسرا قانون بیان کریں، تو یہ اب آپ کا نمونے کا جواب یہاں سے ہے تک یہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد اشیاء پر فورس کے کوئی سے 5 اثرات، تو یہ 5 اثرات یہ یہاں سے یہاں تک لکھ دینے ہیں۔ اس کے بعد 3 نان کانٹیکٹ فورس کے نام لکھ دیں، تو یہ 3 نان کانٹیکٹ فورس کے نام ہیں۔ پھر کوئی سی 2 کانسٹلیشن کے نام لکھنے ہیں، تو یہ یہاں سے یہاں تک ہے۔ اس کے بعد ماس اور وزن میں کیا فرق ہے، یہ آپ نے ٹیبل بنا دینا ہے۔ اس کے بعد زمین پر موسموں میں تبدیلی کی کیا وجہ ہے، تو یہ آپ نے یہ یہاں سے یہاں تک کر دینا ہے۔ اس طرح یہ ہمارے ورژن 1 کے سارے سوال مکمل ہو گئے ہیں۔ اب دوسرے پہ چلیں۔ اچھا، ان میں زیادہ تر دیکھیے گا ریپیٹ بھی ہو رہے ہوں گے۔ ان 4 عوامل کے نام لکھیں جو ٹرانسپریشن کی شرح کو متاثر کرتے ہیں۔ اب یہ صرف 4 چیزوں کے نام لکھنے ہیں آپ نے۔ اس کے بعد نیکسٹ کوشچن ہے، اس کا آنسر ہمارا یہاں سے لے کے یہ آپ کا یہاں تک اس کا آنسر ہو جائے گا، یہ یہاں تک، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر ریسپریشن کی تعریف ہے، یہ ہم نے پہلے بھی مارک کر لی ہے، دوبارہ بھی یہاں سے یہاں تک کر لیں۔ پھر اس کے بعد اس کی اقسام ہے ریسپریشن کی، یہ اقسام آ جائے گی۔ اس کے بعد بیٹا آپ کا یہ والا ٹیبل آ گیا ڈفرینس والا، کہ آپ نے ڈفرینس کرنا ہے ریسپریشن اور سانس لینے کے عمل میں، تو یہ آپ نے ٹیبل بنا دینا ہے۔ اس کے بعد اٹامک نمبر کی تعریف کریں اور کاربن ایٹم کا نمبر لکھیں، تو یہ آپ کا یہ یہاں سے یہاں تک بنے گا 2 لائنوں کا۔ اس کے بعد یہ والا منزل ایٹموں کی ساخت بنانی ہے، تو یہ کوشچن ہے آپ کا، یہ آپ کا آنسر ہے، یہ یہاں سے یہاں تک، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ آپ کو یہ کوشچن دیا ہوگا، پہلے 5 پیریڈ میں اٹامک نمبر کی رینج بتائیں، تو یہ نمبر کی رینج بتانی ہے آپ نے، 1 سے 2، 3 سے 10، اچھا 10 سے 11، یہ 1 سے شروع کرنا ہے، بس یاد رکھنا ہے 1 سے 2 ہے، پھر 3 سے 10 ہے، پھر 10 کے بعد 11 سے 18، اس طرح یہ آپ نے رینج بنا دینی ہے۔ 5 نمبر کا کوشچن ہے آپ کا یہ۔ اس کے بعد سپیڈ کا یونٹ کیا ہے، تو یہ سپیڈ کا یونٹ کا آنسر یہاں سے یہاں تک ہے۔ اس کے بعد یہ ایک نومیریکل دیا ہوا ہے، اس کو آپ کو یہاں سے لے کے یہاں تک، میں تھوڑا سا اس کو زوم کر دیتا ہوں تاکہ پکچر لینا آسان ہو جائے، نظر آئے، ٹھیک ہے۔ یہ ٹوٹل ڈسٹینس، ٹوٹل سپیڈ، ٹھیک، اس طرح اس کا آنسر بنے گا۔ اس کے بعد حرکت کرتے ہوئے جسم کی سمت تبدیل کر سکتی ہے، وضاحت کریں، یہ یہاں سے آپ کا یہاں تک بن جائے گا۔ اس کے بعد کوئی سی 2 کانسٹلیشن کے نام لکھنے ہیں، یہ ہم نے پہلے بھی مارک کیے، دوبارہ کر لیں۔ اس کے بعد ماس اور وزن ہے، ان میں فرق یہ بھی پہلے کیا ہوا ہے، تو یہ نہ لیں اسکرین شاٹ، وہ پہلے لے لیا ہے۔ زمین یہ تبدیلی یہاں سے یہاں تک ہو جائے گا، یہ ہمارا دوسرا بھی ختم ہو گیا۔ اب تیسرے ورژن پہ چلتے ہیں۔ اب تیسرا ورژن ہے جی ہمارا پرائمری اور سیکنڈری روٹس کے درمیان 2 فرق بتانے ہیں ہم نے۔ اب دیکھیں یہ نمونے کا جواب ہے یہاں سے یہاں تک۔ اس کے بعد پھر نیکسٹ کوشچن ہے، اس کا آنسر بنے گا یہاں سے لے کے یہاں تک۔ پھر اس کے بعد نیکسٹ کوشچن ہے اس کے یہاں سے یہاں تک۔ اچھا، پھر اگین ریسپریشن کی ڈیفینیشن بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے، امپورٹنٹ ہے۔ ریسپریشن کی اقسام پہلے لیے، دوبارہ نہ لیں۔ اور ریسپریشن اور سانس لینے میں عمل میں فرق، یہ بھی بار بار آ رہا ہے، پہلے لے لیا یہ والا، ٹھیک ہے، اس کو چاہے نہ لیں۔ اٹامک نمبر کی تعریف، اب یہ اس کا اتنا سا آنسر ہے صرف، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ ایٹم کی ساخت ہے یہاں سے، یہ آپ کا آنسر ہے اس کا۔ پھر 5 پیریوڈک ٹیبل، یہ رینج یہ بھی ریپیٹ ہے، یوں سمجھ لیں یہ بھی امپورٹنٹ ہے، ٹھیک۔ اس کے بعد نان کانٹیکٹ فورسز کی تعریف، یہ بھی پہلے آئی ہوئی ہے، تو یہ تعریف آپ نے یہ یہاں سے شروع کرنی ہے، یہاں ختم کر دینی ہے۔ اب کانٹیکٹ اور نان کانٹیکٹ کی، کانٹیکٹ اور نان کانٹیکٹ یہیں سے یاد کر لیں، وہ نان کانٹیکٹ پہلے بھی آئی تھی۔ اس کے بعد بیٹا نیکسٹ کوشچن ہے فورس کے اثرات، یہاں سے آپ کے یہاں تک آنسر دیا ہوا ہے۔ گریویٹیشنل فیلڈ کی تعریف کرنی ہے ہم نے، تو یہ نمونے کا جواب یہاں سے یہاں تک بنے گا، 2 نمبر کا کوشچن ہے۔ اس کے بعد 4 نمبر کا یہ والا کوشچن ہے، تو اس کا آنسر یہاں سے یہاں تک بنے گا اس کا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کوشچن ہے، اس کا آنسر یہاں سے یہاں تک بنے گا۔ یہ ہمارا تیسرا ختم ہو جاتا ہے۔ اب چوتھے ورژن کی طرف چلتے ہیں، پرائمری اور سیکنڈری روٹس، اس کا آنسر یہاں سے یہاں تک بنے گا۔ پھر اس کے بعد وضاحت کریں کہ درختوں میں ٹرانسپریشن، یہ والا کوشچن، اس کا آنسر ہمارا
यहाँ से यहाँ तक बनेगा। फिर वेस्कुलर सिस्टम की तारीफ़ है, इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक होगा। फिर रेस्पिरेशन की तारीफ देखें, दोबारा दोबारा आ रहा है, ये आपने ज़रूर करना है। इस तरह हम गैस निकालते हैं। अब ये 3 क्वेश्चन जो हैं, रेस्पिरेशन की तारीफ़, रेस्पिरेशन की अक़साम और रेस्पिरेशन और सांस में फ़र्क, ये बार बार आ रहे हैं, तो इनको आपने ज़रूर कर लेना है। फिर एटम की तारीफ़ करनी है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। फिर एटॉमिक नंबर की तारीफ़ करनी है, ये भी 2 बार आया है, इसका आंसर आपने यहाँ से यहाँ तक कर लेना है। फिर कंपाउंड का केमिकल फार्मूला आपने लिखना है, तो ये आपका ये देखें कि पानी का ये है, ग्लूकोज का ये है, ये आपने याद रख लेना है। फिर इसके बाद स्पीड का यूनिट कैसे अखज़ करते हैं, ये वाला क्वेश्चन है, तो ये आपका यहाँ से यहाँ तक बन जाएगा। इसके बाद ये न्यूमेरिकल है आपका, ठीक है, ये पहले भी आया है, मैंने जूम कर दिया था आपके लिए, तो ये आपका ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद बेटा ये वाला क्वेश्चन है 4 नंबर का, इसका आंसर ये यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। फिर उसके बाद कॉन्स्टलेशन ये हम पहले भी कर चुके हैं, दोबारा फिर बता देता हूँ। ये फिर मास और वज़न में कोई से 2 फ़र्क हैं, ये भी पहले बार बार आ रहा है, ज़रूर करें इसको, ठीक है। ज़मीन पर मौसमों की तब्दीली, ये दूसरी बार आया है, ये यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। ये अब हमारे 4 वर्जन हो गए। नेक्स्ट वर्जन पे चलते हैं। देखिए अगेन ट्रांसपिरेशन की तारीफ़ आ गई है, जो कि यहाँ से यहाँ तक बनेगी। जाइलम फ्लोइम 4, ये भी दूसरी तीसरी बार आ रहा है, इसको भी करें, ये यहाँ से यहाँ तक बनेगा। छोटा सा आंसर है 4 नंबर का। ट्रांसपिरेशन की अहमियत बयान करें, तो ये अहमियत ये यहाँ से आपने यहाँ तक आंसर कर देना है। कोई से 2 ब्लड सेल्स के नाम लिखने हैं, तो ये 4 लिखे हुए हैं, आप 3 कोई भी नाम लिख दे, रेड ब्लड, वाइट ब्लड, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये डिफरेंस का टेबल है वेटरनरी आर्टरीज और वेंस का, तो ये आपने टेबल बना देना, ये 4 नंबर का है। इसके बाद एरोबिक, और ये नया सवाल है 4 नंबर का, ये वाला, ये आपने यहाँ से यहाँ तक मार्क कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ये पीरियोडिक टेबल वाला, इसका आंसर आपका यहाँ से यहाँ तक बनेगा। ये फिर इसके बाद पीरियड्स है, ये वाला क्वेश्चन, ये भी दूसरी तीसरी बार हुआ, 5 नंबर का है। ये मुश्किल नहीं है, आप बस इसको याद करें, 1 से 2 है, बस ये याद रखना है कि पहला पीरियड, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 पीरियड, और 1 से 2, 3 से 10, यानी ये वाला याद रखना कि 10 पे पहला 2 पे एंड होना, दूसरा 10 पे। देखें 2, 10, 18, 36, 54, फिर बाकी तो 2, ये इसके बाद ही 2 है तो 3, 10 है तो 11, इस तरह ये चलेगा, ठीक है। इसके बाद ये इनमें इलेक्ट्रॉन की तादाद लिखनी है, इनमें के में 2 होते हैं, एल में 8 होते हैं, ये इसके आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है जी आपके पास नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, यहाँ से लेके आपने यहाँ तक कर देना है। उसके बाद बेटा आपके ये वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर ये पहला भी हमने मार्क किया है। इसके बाद हमारे पास ये वाले क्वेश्चन है, ठीक है, किसी जिस्म पर फोर्स, ये भी पहले दोबारा आया है, यानी इसका मतलब है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद ज़मीन के गिर्द गर्दिश, ये वाला नया क्वेश्चन है, इसको यहाँ से यहाँ तक 1 लाइन का और 2 नंबर का है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, साल के कुछ हिस्सों में ये क्या लिखा हुआ, कॉन्स्टिलेशन लफ्ज़ है, ये यहाँ वो हुआ है, ये कॉन्स्टिलेशन लफ्ज़ है ये वाला, ठीक है। तो इसका आंसर ये जो लिखा हुआ है कॉन्स्टिलेशन, ये यहाँ भी लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद ज़मीन पर मौसमों की तब्दीली क्या वजह है, यहाँ से लेके आपका ये आंसर होगा। ये आंसर जो है आपका यहाँ से शुरू होता है, ठीक। उसके बाद ये ले जी 5वां वर्जन ख़त्म हो गया। अब आखिरी वर्जन है आपका, यही है आखिरी, इसके बाद नहीं है, ठीक है। ये इसमें तकरीबन सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ये अभी करके आए हैं हम, ठीक है। अच्छा ये भी हमने कर लिया, इनकी स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं वैसे दिखा रहा हूँ, ये कर लिया। और इसके बाद ये भी वहाँ पिछले में कर लिया है, स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं। मोशन का तीसरा कानून ये कर लें, ये नहीं किया, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर इसके बाद ये भी नहीं किया, ये भी ले लें इसकी भी, ठीक है। और ये भी ले लें, और इसका भी एटम की तारीफ़, और ये ऑक्सीजन वाला नहीं था, सिर्फ एटम की थी। अच्छा बेटा अब ये थे सारे के सारे वर्जन, इन्हीं में से आपका एक पेपर आएगा। अब बेटा आपने क्या करना है, इनको तैयार करें, मैं अभी एमसीक्यूज़ भी मार्क करके आपके लिए दे देता हूँ। अच्छा लेकिन मुझे इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया, क्योंकि मुझे तो आता है कि मैं इम्पोर्टेंट इनमें से निकाल दूँ और समझा के करूँ, लेकिन फिर भी आपकी राय जो है, क्योंकि कमेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे थे कि सर आप इसी तरह स्क्रॉल कर दिया करें, तो हमें मोबाइल इतना ज़्यादा नहीं मिलता है, जो भी है। तो आपने बेटा कमेंट में ज़रूर बताना है कि आगे से जो भी पेपर हो समझा के करूँ या ऐसे ठीक है, ठीक है। तो इंशाल्लाह लेकिन पेपर इसी में से आएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।